وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا قول وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ. اللہ رب العالمین کا فرمان کہ عورتوں کو تم لوگ دے دو ان کا حق مہر جو فرض ہے. نہلا کا معنی چار معنی بیان کیے گئے ہیں. تو ایک معنی تو خوشی خوشی کے بھی ہے نا، اور سب سے ہم ظاہری معنی یہی کرتے ہیں، سب لوگ زیادہ تر لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ بخوشی ان کا حق کے مہر ادا کر دو. لیکن چار معنی ہیں، انشاءاللہ آگے لیں گے کیا کیا معنی اس کا ذکر کیا گیا ہے. جی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اگر تمہارے لیے، اگر وہ خوشی سے اس میں سے تمہیں کچھ دے دے. جی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اگر وہ خوشی خوشی تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو تم اسے کھاؤ ہنیئا مریا، یہ مریا مزے لے کر کے، مزے لے کر اچھے سے. یہ مریا مزے لے کر کے کھاؤ اسے، ہے نا. ہنیا اصل میں آتا ہے ہنیا یا ہناؤ ہنا، کھانے کا پرلطف، لذیذ ہونا، پرلطف ہونا. ہنیا الطعام ہنان، کھانے کا کسی کے لیے لذیذ اور پرلطف ہونا، ہے نا. اسی طریقے اسی سے ہے طعام ہنی، اسی سے ہے طعام ہنی، مرغوب کھانا یا وہ کھانا جو ہضم آسانی سے ہو جائے. طعام ہنی کہتے ہیں مرغوب کھانا یا وہ کھانا جو کھانے میں آسانی ہو اور ہضم بھی آسانی سے ہو جائے. اور مریا بھی اسی قسم، اسی معنی میں ہے، مریا بھی اسی معنی میں ہے کہ مریا کا معنی تھا مریا یمرأ مرعن، الطعام کھانے کا عمدہ اور خوشگوار ہونا، کھانے کا عمدہ اور خوشگوار ہونا، کھانے کا مزہ لینا. تو دونوں تقریباً ہم معنی ہی ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مزے لے کر کے کھاؤ. اور صاحب کتاب آگے تفصیل میں بیان کریں گے، ہنیا مریا کا ترجمہ ہے، معنی بیان کیا گیا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ ہنین جو ہے یہ کیا عمدہ ہو، کھاتے ہو، جب کھا رہے ہوں، کھانے میں کھانا بڑا ٹیسٹی ہو، کھانے میں کھانا بڑا ٹیسٹی ہو، کھانے میں لذیذ ہو. ہاں، مزے لے کر کے آدمی کب کھاتا ہے؟ جب کھانا عمدہ ہوتا ہے. اور مریا کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد بھی آپ لطف اندوز ہوں، مزہ لیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی سے وہ کھانا ہضم ہو جائے. تو اسی کو ملا کر کے کہتے ہیں ہنیم مریا، کہ کھاتے وقت آسانی ہو، ہاں، کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور کھانے کے بعد بھی آپ کو پریشانی نہ ہو، تاکہ وہ ہضم ہو جائے. نہ کھانے کے بعد اگر پیٹ خراب ہو جائے یا مزہ نہ آئے، کبھی کبھی کھانا کھانے کے بعد اچھا نہیں لگتا، کھاتے وقت اچھا لگ رہا ہے لیکن بعد میں اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن زیادہ کھائیں گے تو پیٹ تو خراب ہونا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن واقع بالفعل کھانا اچھا ہو، کھانے سے کھاتے وقت بھی اور کھانے کے بعد بھی آپ لطف اٹھاتے رہیں اس کھانے کا. یہ آیت کا ترجمہ تھا قول تعالی وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، الخطاب للازواج. جی. قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، الخطاب للازواج. اس میں وآتوا النساء میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ شوہروں کے لیے خطاب ہے. جی. وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر خطاب اولیاء کے لیے ہے. جی. والصدقات بضم الدال، صدقات یہ دال کے ضمے کے ساتھ، جمع صدقہ، صدقہ کی جمع ہے، کثمرۃ، جی. جیسے کہ پھل. جواب قال ہے الاخفش، یعنی کوئی کہ صدقہ سمرہ کے وزن پہ ہے، صدقہ سمرہ. جی. قال الاخفش وبنو تمیم یقولون، اخفش کہتے ہیں اور بنو تمیم کہتے ہیں صدقۃن. جی. والجمع صدقۃن، اور اس کی جمع صدقات. جی. وان شئت
اگر چاہو تو فتحتا فتحہ دے دو، چاہو تو ساکن کر دو. یعنی انشد اگر چاہو تو فتح دے دو، یعنی کیسے پڑھیں گے؟ صدقہ یا صدقہ. صدقات نا، ایک تو یہ ہے کہ جمع صدقات دال کے ضمے کے ساتھ، اور وہ انشد فتح، اگر آپ تم چاہو تو فتح دے دو، یعنی صدقات صدقات. وَإِنْ شِئْتَ أَسْكَنْتَ، اور اگر چاہے تو سکون دے دو، یعنی صدقات. صدقات. گویا کہ دال میں تین حرکت ہے، ایک ضمہ بضم دال، بفتح دال اور بسکون الدال، ہے نا؟ صدقات صدقات صدقات. جی گویا کہ دال میں تین حرکت ہے، ضمہ، فتح اور سکون. جی والنحلة بكسر النون وضمها لغتان. یعنی دو لغت ہے، نحلہ اور نحلہ. نحلۃ اور نحلۃ، یہ دو لغت ہے، نون کے کسرے کے ساتھ اور نون کے ضمہ کے ساتھ. وہ اصلها، اس کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے نحلہ کا؟ جی واصلها، اور اس کا اصلی معنی العطاء. نحلہ مطلب عطا کرنا. عطیہ کے، یعنی نحلۃ ای عطیۃ، عطیہ کے معنی میں ہوتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ عرب کا قول ہے یا مثال دی عرب کا جاتی ہے، قول کہا جاتا ہے. نحلت فلانا ای اعطیتہ، یعنی جی میں نے ہاں، اسے دیا. وہ ایک نحلت فلانا کا معنی ہوتا ہے میں نے اسے عطیہ دیا. نحلت فلانا ای اعطیت، یعنی میں نے اسے عطیہ دیا. جی وعلى هذا، اور اسی بنیاد پر فهي منصوبة على المصدریہ، جی یہ منصوب ہے علی المصدریہ، مصدریت کی بنیاد پر. مصدر ہونے کی بنا پر، مصدر ہونے کی بنا پر کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. یعنی جب ہم نحلہ کا معنی عطیہ لیں گے، عطا کے لیں گے، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. مصدر کیا بولتے ہیں؟ مفعول مطلق کیا بولتے ہیں؟ مصدر بھی بولتے ہیں. جی ہاں، مصدر بولتے ہیں، مفعول مطلق بھی بولتے ہیں. تو یہ مصدر کی بنا پر ہے، یعنی مفعول مطلق کے ہی یا مصدر کے ہی. تو کیوں مفعول مطلق ہے، مصدر کیوں ہے؟ لأن الایتا بمعنی الاعطاء، اس لیے کہ یہاں جو آتو ہے، ایتا جو استعمال ہوا ہے یعنی آتو کے شکل میں، وہ اعطا کے معنی میں ہے. اور اعطا جب فعل ہے اور آتان بھی کیا ہے؟ گویا کہ اسی کا مصدر ہے. تو ایتا جو ہے اعطا کے معنی میں ہے، لہذا مصدر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جب عطا کے معنی میں لیں گے تو ایسی صورت میں نحلہ کا اعراب مصدر کہیں گے یا مفعول مطلق. جی وقیل، اور ایک دوسرا معنی نحلہ کا لیا گیا ہے التدین. جی معنی نحلة تدینا. تدین، یعنی قرآن میں جو ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أي تدینا. جی ایسی صورت میں نحلہ کا اعراب کیا ہوگا؟ قاله الزجاج وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له. جی مفعول له ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے. جی ایسی صورت میں یعنی جب ہم نحلہ کا معنی تدین لیں گے تو اس صورت میں یہ مفعول لاجلی ہے، مفعول لہو ہے. پہلی صورت میں کیا تھا؟ مصدر. دوسری صورت میں مفعول لہو یا مفعول لاجلہ. جی وقال قتادة النحلة بمعنى الفريضة. جی وعلى هذا فهي منصوبة على الحال. جی یعنی ایسی صورت جب ہم نحلہ کا معنی فریضہ لیں گے تو اس صورت میں اس کا اعراب ہوگا حال. یعنی تم اس کے فرض ہے، اس حال میں کہ وہ فرض ہے، تو اس صورت میں اس کا اعراب حال کی بنا پر منصوب. جی وقيل النحلة طيبة النفس. جی قال ابو عبید ولا تكون النحلة الا عن طيبة نفس. جی یعنی گویا کہ چوتھا معنی نحلہ کا کیا ہے؟ طیبۃ النفس. طیبۃ النفس یہ چوتھا معنی ہے. مزید ابو عبید کہتے ہیں کہ نحلہ اس وقت ممکن ہے جب آپ خوشی خوشی دیں کوئی بھی چیز. عطیہ جو ہے نحلہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب آپ بخوشی دیں. اگر بخوشی نہ دیں تو پھر وہ عطیہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کو مجبوراً دینا پڑے یا دوست مجبوراً آپ سے طلب کرتا ہے
तो फिर वो आती नेहला नहीं है, हाँ? तो नेहला नहीं है तो क्या होगा उसे? उसका कोई दूसरा नाम आप दे सकते हैं, हदिया वगैरह भी मजबूरन हदिया दे रहा है, लेकिन नेहला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेहला उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप बखुशी दें। जी शेख, तदय्युनन का क्या मतलब होगा यहाँ पे? तदय्युन उससे दीन समझ कर, यानी दीन का दान, जी, दीन, दीनदारी जी शेख, है ना, यानी गोया कि ये दीन में दाखिल है, महर देना ये दीन में दाखिल है, तदय्युन दीनदारी के तौर पर। जी यहाँ आतुन्निसा औरतों को महर दे दो। औरतों से क्या आम औरतें मुराद हैं? वो चूंकि वादे है इसलिए मैंने उसकी तरफ इशारा नहीं किया। यहाँ सवाल पैदा होता, अल्लाह ताला ने आम इस्तेमाल किया है, वातुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला। तो औरत से मुराद कौन है? सब औरतें मुराद हैं? औरत मुराद यहाँ शादीशुदा जो औरत हो, जो आपकी बीवी हो, है ना। ये बस अपने लिए है कि कभी समझना चाहें कि यहाँ आम इस्तेमाल किया, लेकिन आम मुराद नहीं है बल्कि खुसूस है। ये खास औरतें मुराद हैं जो आपकी बीवी हो या जो आपके मातिहत हो और आपने उसकी शादी किसी और से करा दी हो, वो औरत मुराद है। ये चीज आगे आ रही है। जब शौहर मुराद होगा फिर या वली मुराद होगा तो उसका क्या माना है। इसमें एक चीज है सिर्फ आगे जो है वो सही खिताब लिल अज़वाज वल औलिया। यहाँ इख्तलाफ है कि खिताब किसको है, शौहर को है या औलिया को है। राज कौल यह है कि दोनों का खिताब है एक साथ। वमान अल आयत अला कौन अल खिताब लिल अज़वाज, वमान अल आया अला कौन अल खिताब लिल अज़वाज। और आयत का माना से मुराद खिताब से मुराद शौहर है, तो उस आयत का माना क्या होगा? जब खिताब से मुराद जब अज़वाज लेंगे तो आयत का माना होगा कि आतुन निसा अल्लाती नकाहतुमुहुन्ना मुहूरहुन्ना अल्लती लहुन्ना अलैकुम अतिया, कि तुम उन औरतों को दे दो उनका हक जिन औरतों को तुमने जिन औरतों के साथ तुमने निकाह किया है, उनका तुमने निकाह तुमने शादी की है, उन औरतों को उनका महर दे दो जो तुम पर अतिया है। जी अल्लती लहुन्ना, हाँ, जिनके लिए तुम पर क्या है वो अतिया है या दियानत मिनकुम, हाँ, दीनदारी है, दीन के तौर पर है। और फरीदतन अलैकुम, या तुम पर वो फर्ज है। और तीबतन मिन अनफुसिकुम, या तुम्हें उसे खुशी खुशी देना है। तो ये माना बयान किया है कि पहले क्या करते थे, शादी करते थे और पूरा महर अदा नहीं करते थे, तो शौहर को अल्लाह ताला ने खिताब किया है और कहा कि उन औरतों को उनका महर दे दो जिनसे तुम शादी करते हो, यानी महर के महर अदा कर दो। जी ومعناها على كون الخطاب للأولياء أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور। और अगर खिताब में औलिया को खिताब मुराद लेंगे तो उसका माना होगा कि आतुन निसा मिन क़राबातिकुम अल्लती क़बज़्तुम, कि औरतों को तुम्हारे रिश्तेदार औरतों को जो तुम्हारे माते हैं अल्लती क़बज़्तुम मुहूरहुन्ना, जिनका महर तुमने उनके शौहर से लिया है, कब्जा कर लिया है, उन्हें दे दो, है ना। आतुन निसा मिन क़राबातिकुम, तुम्हारी जो रिश्तेदार औरतें हैं जिनका महर उनके शौहर से तुमने लिया है, तिलकल मोहर, ये क्या है, मफूल है आतु का। आतु का क्या कहते हैं, मफूल सानी। आतुन निसा, ये निसा मफूल अव्वल, और तिलकल मोहर ये क्या है, मफूल सानी। यानी तुम अपने रिश्तेदार औरतों को उनका वो महर अदा कर दो जो तुमने उनके शौहरों से लिया है। पहले क्या करते थे हमारे जाहिलियत में कि उनके मातिहत, उनकी बेटी हो या बहन हो, कुछ भी हो, जब वो शादी करते थे किसी से तो उनके शौहर से पैसा ये खुद ले लेते थे और अपने पास रख लेते थे, अपनी बेटी या बहन को नहीं देते थे। सिर्फ इतना जितना उनको जरूरत हो या लैलत ज़िफ़ाफ़ में जो कपड़ा वगैरह पहनने की जरूरत हो, सिर्फ उतना ही देते थे, बकिया पैसा रख लेते थे। अल्लाह ताला ने औलिया पर खिताब किया है
کہ تم ان کا جو مہر لیتے ہو ان کے شوہروں سے وہ مہر تم اپنے پاس نہیں بلکہ ان عورتوں کو ادا کر دو جن کا تم نے مہر لیا ہے ان سے. اس لیے کہا وقد کان الولی یاخذ مہر قریبۃ فی الجاہلیہ. جی کہ ولی جو ہے وقد كان الولي يأخذ مهر قريبته دیتا تھا في الجاہلیہ. ولا يعطيها ولی شيئا. زمانے جاہلیت میں اپنے قریبی سے مہر کو لے لیتا تھا ولا کچھ بھی نہیں دیتا تھا. جی ہاں، اور اس عورت کو جس کی شادی ہوتی تھی جو اس کے رشتہ دار ہے اس کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، ولا يعطيها شيئا، اور اسے کچھ بھی نہیں دیتا تھا. یعنی وفي خود ذلك رکھنے عن کا ابي صالح والكلبي. جی ہاں، اس قول کو دوسرے قول کو یعنی جو خطاب سے مراد یہاں اولیاء ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ بیان کیا گیا ابو صالح اور کلبی کا. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہاں الاول اولا پہلا قول زیادہ راجح، یعنی خطاب شوہروں کو ہے. کیوں؟ لأن الضمائر من اول السیاق للازواج، کیونکہ شروع سیاق ہی سے خطاب جو چلا آ رہا ہے یہ کس کو ہے؟ شوہروں کو ہے. لہذا اس آیت کے اندر بھی خطاب شوہر کو ہے. لیکن راجح قول لوال مساو دونوں ہیں. خطاب سے مراد یہاں شوہر اور ولی دونوں ہیں، اس لیے کہ شوہر بھی کبھی کبھار مہر نہیں دیتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں خاص کر کے اس کا ولی جو ہوتا تھا مہر لے لیتا تھا، اور اپنے رشتہ دار جس کی وہ شادی کرتا تھا اسے مہر نہیں دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کیا ہے، شوہروں کو بھی کہ تم جب شادی کرو تم کو آپ ان کا مہر دے دو، اور ان کو بھی خطاب ہے جو ولی ہیں کہ جب تم اپنے ماتحت کسی رشتہ دار کی شادی کراؤ کسی مرد سے، اور وہ مہر جب لو تو وہ مہر تم اس رشتہ دار کو دے دو جن کی تم نے شادی کرائی ہے. جی وفی الآیت دلیل، اور آیت میں دلیل ہے علی اس بات پر ان الصداق واجب علی الازواج للنساء، کہ مہر یہ شوہروں پر واجب ہے عورتوں کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے. وہو مجمع علیہ، اور یہ ایسا مسئلہ جس پر اجماع ہے. کما قال القرطبی، جیسا کہ امام قرطبی نے کہا واجمع العلماء انه لا حد لکثیرہ، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مہر کے کثیر میں یعنی حد زیادہ ہونے میں کوئی حد نہیں ہے. واختلفوا فی قلیل، اور اس کے مہر کے کم ہونے میں تھوڑا اختلاف ہے. جی صاحب کتاب ایک مسئلہ مستمد کر رہے ہیں اس آیت سے، اور صاحب کتاب نے کیا فرمایا کہ والاول اولا، یعنی پہلا قول یعنی جو خطاب ہے وہ شوہروں کے لیے ہے. اس لحاظ سے انہوں نے مسئلہ مستمد کیا ہے. وفی الآیت دلیل، کیا اس آیت کے اندر دلیل ہے علی ان الصداق واجب علی الازواج، کہ شوہروں پر مہر واجب ہے عورتوں کے لیے. شوہروں پر عورتوں کو مہر دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. وآتوا امر کا صیغہ ہے، والامر يدل علی الوجوب. لہذا شوہروں کو مہر دینا واجب ہے. جی ہاں، مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں، مرد حضرات مہر ادا کریں گے. سعودی عرب میں سوال کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ سے سوال کرتے تھے تمہارے یہاں ہندوستان میں عورتیں مہر دیتی ہیں؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے. میں نے انہیں سمجھا اصل میں یہ ہے کہ وہ جو جہد لیتے ہیں عورتوں سے، عورتوں کے والد سے، تو اسی چیز کو وہ مہر سمجھتے تھے. میں نے اس کو سمجھایا کہ جب یہ مہر کے طور پر نہیں ہے بلکہ جہد ظلمن یہ لیتے ہیں ان سے. حالانکہ شوہر مہر دیتا ہے، چاہے وہ نقدن ہو یا ادھار کے طور پر ہو، مہر دیتا ہے، وہ فکس کرتا ہے. لیکن عورتوں سے یہ ظلمن کیا کہتے ہیں، جہیز کا سلسلہ چل پڑا ہے. تو لہذا مردوں کو شوہروں پر مہر دینا واجب اور ضروری ہے. اس پر بات آ چکی ہے کہ اس سے پہلے پڑھے بغیر ہی اس مسئلے میں بات چل گئی تھی. لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو مہر ادا کر دے، جتنا دینا ہے وہ فکس کر دے. اگر بر وقت نہیں ہے تو ٹائم لے سکتا ہے، اپنی بیوی سے ٹائم لے سکتا ہے، یا اس کے جو ابھی ولی گارجین ہیں فی الحال ان سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ میں ہم اسے ادا کر دیں گے، اور اسے ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے. لہذا یہ واجب ہے، وہ مجمع علیہ، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے کہ شوہر پر مہر واجب ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں شوہر پر واجب نہیں ہے، بلکہ متفق علیہ مسئلہ ہے.
کہ مردوں کو شوہروں کو مہر دینا ضروری ہے، جیسا کہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اسے یاد رہے کمقال قرطبی، یاد رہے کہ یہ جو فتح القدیر ہے نا، قرطبی کا اختصار ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ کر چلیں، یہ فتح القدیر قرطبی کا اختصار ہے، اور صاحب کتاب علامہ شوکانی رحمہ اللہ کبھی کبھار مزید باتیں پیش کرتے ہیں، کبھی وہ باتیں بہت ہی مفید ہوتی ہیں، لیکن اصلاً جو ہے یہ قرطبی کا اختصار ہے جی۔ اور علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے، اجماع العلماء انه لا حد لكثيره، علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس کے زیادہ کی حد کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ وہ اختلاف قلیل ہے، لیکن کم مہر میں اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے، یہ عرف کے اعتبار سے ہے، جو مناسب ہو عرف میں اور آپ کی استطاعت میں وہ دینا چاہیے جی۔ قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا اس سے فكلوه پہلے اور قرأ قتادہ تو جی وقرأ قتادہ، اور قتادہ نے صدقاتہن کو صدقات بضم الدال و سکون الدال، دال کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور دال کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ وقرأ النخعی وابن وثاب، اور امام نخعی اور ابن وثاب انہوں نے دال کو ضمے کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ وقرأ الجمہور بفتح الصاد وضم الدال، اور جمہور نے صاد کے فتحے کے ساتھ اور دال کے ضمے کے ساتھ پڑھا۔ اس سے پہلے جو ابھی آیا تھا تو وہاں لغت بیان کیا گیا تھا، ہے نا، بضم الدال صدقات، اور بفتح دال صدقات، اور بسکون الدال صدقات، تو یہ لغت کی بحث تھی نا، لغت ہے یہ صدقات صدقات صدقات، اور یہاں جو ہے یہ قرأت ہے کہ صاد پر بھی ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، بسم الصاد و سکون الدال، یعنی صدقاتہن، یہ قرأت ہے، یہ کس کی قرأت ہے؟ وقرأ قتادہ کی قرأت ہے صدقاتہن، صاد کی ضمے کے ساتھ اور دال کے سکون کے ساتھ، اور نخعی اور ابن وثاب کی قرأت ہے بضمیہما، یعنی صدقاتن، دال پر بھی ضمہ اور صاد پر بھی ضمہ، صدقات۔ وقرأ الجمہور، اور جمہور کی قرأت کیا ہے؟ بفتح الصاد و ضم الدال صدقاتہن۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اس کے اندر 3 لغت بھی ہے، صدقات کے اندر 3 لغت ہے اور 3 قرأت ہے۔ 3 لغت کیا ہے؟ صدقات صدقات صدقات، یہ ہے لغت، اور قرأت کیا ہے؟ صدقات، ہے نا، اور صدقات اور صدقات، یہ الگ الگ لکھ لیجئے۔ قرأت میں کیا ہے؟ صدقاتہن ایک قرأت، دوسری قرأت صدقاتہن، تیسری قرأت صدقاتہن، واضح ہیں؟ 3 قرأت سمجھ گئے ہیں، 3 قرأت ہیں، اور وہاں 3 لغت بھی ہے نا، تو 3 لغت جہاں ہیں وہاں صاد پر ہمیشہ فتح ہے، صدقات 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 جی، بالکل واضح ہے۔ آگے چلیے۔ قوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، الضمیر فی منه، عن شيء منه میں جو ضمیر ہے راجع لوٹ رہی ہے صداق کی طرف، الذي هو واحد الصدقات، جی، جو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کے اندر ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ میں جو ہو ضمیر، جو کہ مذکر کی ضمیر ہے، ایک کدھر لوٹتی ہے؟ حالانکہ وہاں صدقات جمع ہے، مؤنث ہے، تو ہو ضمیر کدھر لوٹتی ہے؟ صاحب کتاب تعبیل کر کے فرماتے ہیں اس کی ضمیر فی منہ راجعن الی الصداق، صداق کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، جو کہ صداق کی جمع ہے۔ صداق کی جمع کیا ہے؟ صدقات، الذی ہوا واحد الصدقات، جو کہ صداق یہ واحد ہے کس کا؟ صدقات کا، تو لہذا واحد کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ یہاں گرچہ مذکور ہے جمع ہے، لیکن ضمیر جو لوٹتی ہے واحد کی طرف لوٹتی ہے جو کہ صداق ہے۔ ایسی صورت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا جواب
अवैलल मज़कूर, अवैलल मज़कूर, यानी जो महर की बात चल रही है, जो मज़कूर है उसकी तरफ ज़मीर लौट रही है। तो ऐसी सूरत में भी कोई हरज नहीं है मुज़क्कर की ज़मीर के अंदर जी। और मज़कूर क्या है? वह हुआ as-सदक़ात, मज़कूर जो है सदक़ात है, लेकिन मज़कूर मान करके कि जिसकी बात चल रही है, औ हुआ बिमंज़िलत इस्मिल इशारा, औ हुआ बिमंज़िलत इस्मिल इशारा, यानी कि ज़मीर जो है ये इसमें इशारा की जगह पे है। कान्नहु क़ाल मिन ज़ालिका, कान्नहु क़ाल मिन ज़ालिका, और मिन ज़ालिका क्या कहते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हर जगह में इस्तेमाल करते हैं जी। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इन्हों की जो ज़मीर है, अगर हम सदक़ात की तरफ लौटाएंगे तो सदक़ात तो मुअन्नस है, तो फिर इधर ज़मीर मुज़क्कर क्यों है? इसी का तो जवाब दिया ना, राजिन इला सिदाक, कि ज़मीर जो लौटती है सिदाक की तरफ लौटती है, जो कि सदक़ात का वाहिद है। साहिब किताब ने इसी की तावील करते हुए कहा कि सिदाक की तरफ लौटती है जो कि सदक़ात का वाहिद है, और सिदाक मुज़क्कर है। एक जवाब। और इलल मज़कूर, दूसरा जवाब है कि मज़कूर की तरफ, यानी जो बात गुजर चुकी है मज़कूर है उसकी तरफ ज़मीर लौटती है। और मज़कूर क्या चीज है? वो सदक़ात है। डायरेक्ट सदक़ात की तरफ नहीं लौटाते हैं, लेकिन मज़कूर की तरफ लौटाते हैं। लेकिन मज़कूर से मुराद क्या है? वो सदक़ात है। और तीसरा जवाब कहते हैं कि ये जो ज़मीर है ये ज़ालिका की जगह पे है, और ज़ालिका मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कान्नहु क़ाल मिन ज़ालिका, यानी इस महर में से अगर वो तुम्हें कुछ दे दे खुशी खुशी तो खाओ मजे लेकर के। कान्नहु क़ाल मिन ज़ालिका, यानी आयत कैसे हो जाएगी? फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन ज़ालिका, इसकी इबारत हो जाएगी फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन ज़ालिका। और ज़ालिका मुज़क्कर मुअन्नस हर जगह इस्तेमाल करते हैं जी। व नफ्सन तमीज़ुन, अब जो नफ्सन आया है यहाँ आयत के अंदर, नफ्सन फकुलू फ़इन तिब्ना लकुम शैइन मिन, नफ्सन फकुलू, तो नफ्सन का इराब क्या है? जी, नफ्सन कहते हैं तमीज़ुन, यानी तमीज की बुनियाद पर क्या है? नफ्सन अतीबत नफ्स, नफ्सन का माना होगा खुशी खुशी जी। वक़ाल अस्हाबु सीबुवैह मंसूबुन बिइज़मार फ़िअलिन, जी सीबुवैह और उनके साथी के सीबुवैह के साथी कहते हैं कि ये मंसूब है बिइज़मार फ़िअलिन, फ़ेल के फ़ेल पोशीदा है इस जी, यानी फेल पोशीद के साथ या फेल मुक़द्दर है, ये तमीज नहीं है बल्कि फेल मुक़द्दर है, उसकी वजह से ये मंसूब है। ला तमीज, तमीज नहीं है बल्कि फेल मुक़द्दर है जिसकी वजह से मंसूब है। यानी आई आनी, आनी मुक़द्दर है फेल, आनी फेल मुक़द्दर है उसका मफ़ूल हो जाएगा, है ना? आनी फेल मुक़द्दर है उसका मफ़ूल हो जाएगा जी। या तो मफ़ूल की बना पर जो फेल माज़ूफ़ है मंसूब है, या एक वो तमीज है, ये दोनों इराब। अव्वल औला, लेकिन तमीज वाली जो वो है वो बात सही है। पहली बात तमीज है ये ज्यादा बेहतर है, और इसी को जुमहूर ने भी कहा है, यही बात जुमहूर, और यही राय क्या है? जमहूर की है, और यही राय जमहूर की है। अच्छा, फ़इन तिब्ना अल्लाह ताला ने कहा है, इसका माना क्या होगा? वल माना फ़इन तिब्ना माना फ़इन तिब्ना, तिब्ना का जो माना है अय अन्निसाउ लकुम अय्युहल अज़वाज अविल अविलिया अन शैइन मिनल महरी फ़कुलू है, यानी ऐ शौहरों या औलिया अगर औरतें तुम्हें कुछ दें तो कोई महर में से कोई चीज तो उसे आप मजे से खा लो। जी, गोया कि इसका माना निकलेगा कि अगर औरतें तुम्हें खुशी खुशी दे दें, ऐ शौहरों या ऐ औलियाओ अगर तुम्हें खुशी खुशी दे दें तो फ़कुलू हो, उसमें से, यानी जो तुम्हें दे फ़कुलू उसे खाओ, हनीअन मरिया मजे लेकर के। जी हाँ, यानी गोया कि अल्लाह ताला ने कहा शौहर को खिताब करते हुए और औलिया को खिताब करते हुए कि अगर वो औरतें जिनकी शादी हुई है और उनके शौहरों ने महर दिया है, उन महर में से अगर औरतें तुम्हें यानी अपने शौहर को या अपने औलिया को दे दे तो ऐ औलिया और अज़वाज तुम खुशी खुशी उसे खा सकते हो।
جی بس رہنے دیتے ہیں. بس